السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے عشرے کا تیسرا روزہ، آج 13واں روزہ ہے۔ بہت بابرکت سعادت مند دن گزر رہے ہیں، اور ایسے سعادت مند دن ہیں کہ جو پھر قسمت میں آئیں گے۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد بندہ ایک خواہش ضرور کرے گا، وہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، اور پھر میں عبادتیں کروں، اور پھر میں روزے رکھوں، اور پھر روزے کے اندر جو مجھے مشقتیں آئیں ان مشقتوں کو برداشت کروں۔ آج اس کا اتنا بڑا اجر، آج اس کا اتنا بڑا صلہ، اور آج اس کی اتنی بڑی جزا۔ یاد رکھیے گا، روزے پہ جو تھوڑی سی بھی مشقت آئے گی، صحابہ، اہل البیت، بڑی بڑے اولیاء، بڑی بڑی ہستیوں نے خون بہا کے روحانیت کی دنیا کو، کملی والے کے لگائے پودے کو سینچا۔ ہم تو تھوڑا سا پسینہ بہا لیں تو وہ کریم قبول کر لیتے ہیں۔ اس میں جو ملنے والی مشقت ہے، مجھے ایک پولیس والا ملا، کہنے لگا میں جب بھرتی ہوا تھا میں نے طے کیا تھا رزق حلال کی محنت کروں گا، کوشش کروں گا، اور کہا کہ پھر میں سپاہی بھرتی ہوا، میں نے اینٹیں اٹھائی ہیں، میں نے گارا بنایا ہے، میں نے سیمنٹ کی بوریاں اٹھائی ہیں، میری بیوی نے مرغیاں پالی، سویٹر بنے، چارپائیاں بنی، گھر میں چھوٹے موٹے کام کیے، اور ہم نے اپنا پیٹ پالا۔ تنخواہ اتنی مختصر تھی، ضروریات زندگی زیادہ تھی۔ اور کہا ایک دفعہ رمضان تھا، اور سخت گرمی کا رمضان تھا۔ میں اس وقت تھانے دار بن چکا تھا، سپاہی سے تھانے دار۔ عمر ڈھل گئی تھی، جوانی تھی، پھر جوانی ڈھل گئی۔ تیسری منزل پہ اتنی ہزار اینٹیں پہنچانی تھی اور اس کے اتنے پیسے لینے تھے، اور میں کسی کو تعارف نہیں کرواتا تھا کہ میں پولیس والا ہوں۔ میں ایک مزدور کا لباس پہنتا تھا، اور تھا ہی مزدور، اور مزدور کا لباس پہن کر میں مزدوری کی تلاش کرتا تھا اپنی ڈیوٹی کے بعد۔ تو کہا گرمی سخت، زندگی، عمر ڈھل گئی، تیسری منزل پہ اینٹیں لے جانی۔ تو بس ایک دم نہ میرے اندر کیفیت پیدا ہوئی، میں نڈال ہو گیا، اور میں تھک گیا، اور بیٹھ گیا ٹیک لگا کے، اور رونے لگ گیا کہ مولا اب تو کوئی عافیت کے دروازے کھول ہی دے، اب تو کوئی برکت کے دروازے کھول ہی دے، اب تو کوئی راحت کے دروازے کھول ہی دے، اب تو میرے لیے وسعت کے دروازے کھول دے۔ اب تھک گیا ہوں، عمر ڈھل گئی، جوانی ختم ہو گئی۔ میں نے تیرے ساتھ ایک عزم کیا تھا، میں رزق حلال کماؤں گا، میرے ساتھ ایک کرم کا معاملہ کر دے۔ بس وہ کہا کہ وہ رونا کوئی اللہ کو پسند آ گیا، اور میرا حلال پہ جمنا پسند آ گیا۔ اللہ بعض اوقات بندے کو دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے خود سنایا، اور وہ حج کرنے آیا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک بابا جی کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے کہا، اللہ کے ولی تھے، حضرت تھک گیا، عمر ڈھل گئی ہے، اب مزدوریاں سخت نہیں ہو پاتی۔ تو بابا جی نے ایسے ہلکا سا مجھے تھپڑ مارا، اور فرمایا روزانہ 129 سورۃ کوثر پڑھ لیا کر، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، جا۔ بس ایسے مختصر ملاقات ہوئی، اور ماننے والے کے لیے بس ایک چھوٹا سا بول کافی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بول کافی ہوتا ہے جس نے ماننا ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے کوئی بڑی بڑی لمبی تقریریں بھی اس کو کوئی اثر نہیں رکھتی۔ کہا کہ میں نے اور میری بیوی نے سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیا 129 بار، اول آخر درود، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7۔ جو وقت بیوی کو ملتا تھا توجہ سے بیٹھ کے وہ پڑھ لیتی تھی، جو وقت مجھے ملتا میں پڑھ لیتا تھا، پر توجہ، دھیان، زیادہ سے زیادہ اس میں 12-15 منٹ لگتے ہیں بس۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے 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 مجھے محسوس ہونا شروع ہوا
کہ میری ساتھ برکتوں کے کوئی دروازے کھل گئے ہیں، تنخواہ وہی ہے، آمدنی وہی ہے اور خرچہ بھی وہی ہے، لیکن کوئی حالات بدلنا شروع ہو گئے، بس ایسے کہ مجھے احساس ہونا شروع ہوا۔ بس رب نے پھر وسعتوں کے دروازے کھولے، مجھے کہنے لگی میری مہران آلٹو پرانی گاڑی بھی ہے میرے پاس، میاں بیوی حج کرنے آئے ہیں، اور اب میں اینٹوں کی مزدوری نہیں کرتا، عمر ڈھل گئی ہے، اور اللہ نے اسی تنخواہ میں، اسی چیزوں میں کوئی ایسی وسعت دے دی، کوئی ایسی برکت دے دی، کوئی ایسی عطاؤں کے خزانے کھول دیے ہیں، میں حیران ہوں۔ رو پڑے بابا جی، اور اس بابا جی کو دعائیں دینے لگے جنہوں نے انہیں کہا تھا جا 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیا کر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت بقرہ، سب سے چھوٹی سورت کوثر پڑھ لیا کر، اور کہا میں نے پھر پڑھنی شروع کر دی۔ اور پھر میں نے اور میری بیوی نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یہ آج کے 13ویں روزے کا تحفہ دے رہا ہوں۔ ایک تھانے دار، ایک پولیس والے کو نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور کہتے ہیں پھر اگلا وہ کہنے لگا، وہ تھانے دار بننے لگا، اس کا نام محمد شریف تھا، محمد شریف طور، پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، وہ کہنے لگا کہ میں نے جس کو بتایا اس کی بھی رزق کے دروازے، تونگری کے دروازے، وسعت کے دروازے، برکت کے دروازے، عطا کے دروازے کھل گئے، جس کو بھی بتایا۔ رمضان کی گھڑیوں میں روزے کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی وقت بھی اس 129 کی ترتیب بنا لے، 129 کی ترتیب بنا لے، رمضان کی گھڑیوں میں روزے کے ساتھ اگر آپ بنا لینا، تو اللہ پاک کی رحمتیں اور نظام، اس کی عطا، اس کا کرم ایسی غیب سے آپ کو گھیر لے گا، غیب سے برکتیں، غیب سے رحمتیں اور غیب سے وسعتیں ایسے قریب آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیں تو پھر ہوتا کیا ہے، مزدوریاں کر کر کے تھکا، ٹیک لگا کے رویا، بس اس کو رونا اللہ پسند آ گیا، اور اس کے رونے سے ایک درویش کے منہ سے موتی نکل گیا، اور میں نے اس موتی کو عام کر دیا۔ آپ بھی کر لیجیے، بھلی اور خیر کی دروازے اور بھلائی کے دروازے اور برکت کے دروازے اور وسعت کے دروازے بہت ملیں گے۔ میں نے آپ کو بڑی بھلی بات بتائی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔